بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ 10/5 سے شروع اور 7/8 پر ختم۔ 10/5 کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 8/7 کے تناسب سے ماضی کے فیصلوں پر اپیل کا حق دینے کی شق ختم کی گئی۔ چیف جسٹس ماضی کے مقدموں میں اپیل کے حق میں تھے۔ فل کورٹ نے اسقط نوٹس کیسز پر اپیل کے حق کی شق برقرار رکھی۔ سپریم کورٹ فیصلے نے نواز شریف کے پاناما کیس میں اپیل کے دروازے بند کر دیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف پاناما کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد نواز شریف کو اپیل کا حق ملنے کا تاثر ختم ہو گیا۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ نے نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا ایک قانون بھی پاس کیا ہے۔ نواز شریف واپس آ کر الیکشن لڑنے کے لیے درخواست دیں گے۔ یہ ہوگا کہ جو قانون بنایا گیا ہے الیکشن ایکٹ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، اس کا سہارا لیتے ہوئے میاں نواز شریف کاغذات نامزدگی دائر کریں گے۔ جب الیکشن کا اعلان ہوگا ان کاغذات پہ یقیناً اعتراض آئے گا، اس اعتراض کو ریٹرننگ افسر صاحب دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ اب ریٹرننگ افسر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ قانون بن گیا ہے، پارلیمان نے قانون بنا دیا ہے، مجھے اختیار حاصل نہیں کہ میں اس قانون کو رد کروں۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف نااہل اور سزا یافتہ ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کے پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا، قانون کے مطابق نواز شریف کو وطن واپسی پر جیل جانا ہوگا۔ جیل جانے کے بعد نواز شریف اپیل کر سکتے ہیں۔ ماہر قانون امتیاز رشید صدیقی نے کہا، عدالتی فیصلے کے مطابق نواز شریف کی نااہلی موجود ہے۔ عدالتی فیصلے کی وضاحت ہونے تک نواز شریف کی نااہلی برقرار رہے گی۔ ظفر صاحب تو وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکتے، ان کو تو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا کہہ رہی ہے پی ایم ایل این۔ نواز شریف صاحب کا تعلق ہے واپس آنے کا، خلاف سزا ہے اور وہ جیل سے ہی باہر نکلے تھے۔ قانون یہی کہتا ہے کہ جس وقت وہ لینڈ کریں گے ان کو جیل جانا پڑے گا۔ جیل جانے کے بعد وہ بے شک اپنی اپیل کی سماعت کے لیے درخواست کریں۔ جب تک کنوکشن سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتی یا سسپینڈ نہیں ہوتی تب تک وہ نااہلی ہیں۔ ان کے سامنے کافی سارے ہرڈلز ہیں۔ اس وقت ایک ججمنٹ موجود ہے اور اس ججمنٹ کے تحت ڈسکوالیفیکیشن موجود ہے، اور یہ ڈسکوالیفیکیشن جب تک وہ ججمنٹ یوٹیلائز نہیں ہوگی کنٹینیو کرے گی۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں شہداء کی تعداد 1128 ہو گئی۔ زخمیوں کی تعداد 5479 ہو چکی۔ محاصرے کے بعد سے فلسطینی پانی اور بجلی سے محروم ہیں۔ فیول سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی بجلی بند ہو چکی۔ اسپتال میں ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ زخمیوں کا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل ریسکیو اداروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ہلال احمر اور اقوام متحدہ کے 13 کارکن جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری سے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی، جبکہ 470 خواتین وحشیانہ بمباری سے شہید ہو چکی۔ فلسطینی حکام کے مطابق اب بھی شہریوں کی بڑی تعداد عمارتوں کے ملبے تلے موجود ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے ریسکیو اور ایمرجنسی حکام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطین کا جھنڈا لہرانا جائز نہیں۔ پولیس اسرائیل کے خلاف مظاہروں کو بھرپور طاقت سے روکے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے پولیس چیف کو خط لکھ دیا۔ گزشتہ روز شیفیلڈ ٹاؤن ہال کی عمارت پر اسرائیلی جھنڈا اتار کر فلسطینی جھنڈا لہرانے کا برطانوی حکومت نے سخت نوٹس لیا تھا۔ پولیس نے اسرائیل پرچم اتارنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ غزہ کی ناکہ بندی اور بمباری قتل عام کے مترادف ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے اسرائیلی کارروائی کو قتل عام قرار دے دیا۔ کہا، انقرہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جنگ کی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں۔ لوگوں کو بنیادی ضروریات سے روکنا جنگی جرم ہے۔ شہری آبادی پر بمباری کرنا کہاں کی جنگ ہے؟ عام شہریوں کا کیا قصور ہے؟ شرمناک طریقے سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگ نہیں ہوتی، قتل عام ہوتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ انقرہ حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا۔ دنیا اسرائیل کی کارروائیوں پر آنکھیں بند نہ کرے۔ بنیادی مسئلے کو حل نہ کرنے سے نئے اور پرتشدد تنازعات جنم لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا سافر کیس رکوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع۔ سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ درخواست میں کہا گیا ہے سافر کیس کے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع دیا جائے۔ 17 اکتوبر کو ٹرائل کورٹ نے فرد جرم کے لیے سماعت مقرر کی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر شروع۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی
ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے اور نواز شریف سے الوداعی ملاقات کی۔ نگراں حکومت میں پاکستانی ہائی کمشنر کی سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات پر سوال اٹھ گئے۔ نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ سے نکلے تو نون لیگی کارکنوں نے انہیں رخصت کیا۔ نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے بعد دبئی جائیں گے۔ 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ نواز شریف کا استقبال کس طرح کریں، بشیر میمن نے بتا دیا۔ نون لیگ سندھ کے صدر نے کہا ٹرینیں بک کرائی ہیں، کارکن صرف تکیہ لے آئیں۔ سندھ کے کارکن سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر استقبال کرنے جائیں گے۔ کے مستقبل کو جا رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے، آپ کو ہماری طرف سے دعوت ہے، ہمارے مہمان بن کر چلیں۔ ہم نے ٹرینیں یہاں سے بک کروائی ہیں، ہر اپنے کارکن کو ایک برتھ دیں گے، وہ اپنا صرف تکیہ لے آئے۔ کیونکہ سندھ کی ریپرزنٹیشن ہے تو ہم اپنی اجرک اور ٹوپی اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ہر ایک پہن کے جائے گا۔ نہیں لگتا فیصلے سے نواز شریف کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا، لگتا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ اہم فیصلہ، تمام جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ابھی نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا۔ عادی نظر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی۔ کرائیں گے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں۔ اگر عدالت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ مفرور ہے اور ان کی سزا رہتی ہے اور ان کو جیل بھیجے، تو ہم تو پابند ہیں عدالت کے جو احکامات ہیں ان کے، جو کچھ بھی کہیں گے۔ زندگی میں مختلف کام کیے ہیں، میں نے پڑھایا ہے، میں نے اداکاری کی ہے، میں نے گانے گائے۔ اداکاری بڑی اچھی کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبریت والا، مسالے والا جو کام ہے وہ صرف آپ کرے، کاشف عباسی کرے کیونکہ ARY کی لائٹنگ اچھی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے عام انتخابات کے ضابطۂ اخلاق میں مناسب ترمیم کرے گا۔ ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کروائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات یقینی بنائے گا۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور ضابطۂ اخلاق کے ڈرافٹ پر فیڈ بیک دیا۔ پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تو الیکشن لڑوں گا، اسد عمر کا صحافی کے سوال پر جواب۔ کہا الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا چاہیے، ملک کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت ذاتی حیثیت میں بلا رہی ہے تو پھر ان کو بھی قانون کے مطابق موقع دینا چاہیے کہ وہ پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ الیکشن لڑیں گے آپ؟ اگر پارٹی ٹکٹ دے گی تو انشاءاللہ تعالی۔ سر کیسا دیکھتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کب تک ختم ہو جائے گی؟ ابھی تو اس وقت تو ماحول یہ ہے کہ الیکشن کے شیڈیول کا اناؤنس ہونا چاہیے، ملک کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور جن مشکلات کے اندر ملک گھرا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے عمران خان کے 24 تاریخ کو، کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو پیش کر دیں گے؟ ابھی جاری نہیں ہوئے، ابھی جاری کریں گے۔ جی جی۔ اور ہماری یہی ریکویسٹ تھی کہ کیونکہ ان پرسن بلایا جا رہا ہے تو پھر ان کو بھی قانون کے مطابق موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی آئیں اور وہ اپنا نقطہ نظر یہاں پر آ کے پیش کریں۔ بجلی کے بعد گیس کا گردشی قرضہ بوجھ عوام پر ہی ڈالا جائے گا۔ گیس کے نرخ تقریباً 200% تک بڑھانے کی تیاریاں۔ گھریلو صارفین کو اب دگنے سے زیادہ بل آئے گا۔ کمرشل صارفین کے لیے گیس 136% تک مہنگی ہوگی۔ 1 کلو CNG 1.5 گنا زیادہ قیمت پر ملے گی۔ سیمنٹ انڈسٹری اور برآمد کنندگان کے لیے بھی نرخ بڑھائے جا رہی ہیں۔ گھریلو صارفین پر فکس چارجز 400 روپے ماہانہ ہوں گے، پہلے یہ رقم صرف 10 روپے تھی۔ بااثر مسلم شخصیات صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا نام شامل۔ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست جاری کر دی، جس میں صدر CEO ARY سلمان اقبال کا نام ایک بار پھر شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نواز شریف، شہباز شریف، چیئرمین PTI، مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل، امیر تبلیغی جماعت پاکستان مولانا نظر الرحمان اور سمیع یوسف بھی 500 بااثر مسلمان شخصیات میں شامل ہیں۔ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے خدمت خلق، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا، آرٹس اینڈ کلچر، سیاست اور مذہبی معلومات میں انتظامی صلاحیتوں سمیت 13 مختلف کیٹیگریز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست جاری کی۔ بااثر مسلمانوں میں پروفیسر نقیب العطاس سعودی فرمانہ،
شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ترک صدر رجب طیب اردوغان، مصری صدر الفتح السیسی، حماس کے سینئر رہنما اسماعیل ہانیہ بھی شامل ہیں۔ خوردنی تیل کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے اس کی درآمد پر سالانہ کثیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ حکومت پنجاب نے ملکی زر مبادلہ بچانے کے لیے کنولا کی کاشت کرنے والے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ کاشت بڑھانے کے لیے صوبہ پنجاب میں رواں سال حکومت پنجاب رجسٹرڈ کاشتکاروں کو کنولا کی 20 ایکڑ کاشت پر 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دے رہی ہے۔ کنولا کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نمائشی پلاٹ بھی لگائے جا رہے ہیں، جس کے لیے زرعی مداخل کی مد میں کاشتکاروں کو 20,000 روپے فی ایکڑ مالی اعانت بھی دی جا رہی ہے۔ اچھی پیداوار کی حامل اقسام کی ترویج اور بہتر قیمت فروخت کی وجہ سے حالیہ برسوں میں تیل دار فصلات کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ بہتر پیداواری ٹیکنالوجی کے استعمال، ترقی زدہ اقسام کی کاشت، زرعی مداخل کی بلا تعطل فراہمی اور مارکیٹنگ کے نظام کو بہتر کر کے ان کی پیداوار میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کنولا کی کاشت میں پوزیشن ہولڈرز کاشتکاروں کو نقد رقم انعام بھی دے گی۔ کنولا کی کاشت بڑھا کر آئل کی امپورٹ بچت سے ملک کی قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین شریف مغل کے ساتھ نعیم شیخ، ARY نیوز ساہیوال۔ خیرپور کے قریب ٹریفک حادثے میں 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ خیرپور کے علاقے میں تیز رفتار ٹرک اور سامنے سے آنے والی مسافر وین میں تصادم ہوا۔ مسافر وین سکھر سے خیرپور جا رہی تھی۔ امدادی ٹیموں نے حادثے میں جاں بحق اور زخمی افراد کو سکھر اور خیرپور کے اسپتالوں میں منتقل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے حادثے کی انکوائری کی جا رہی ہے، ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی 5 نمبر میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زیر تعمیر عمارت کی تیسری منزل پر تعمیراتی کام کیا جا رہا تھا۔ اس دوران عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کی مدد سے ملبے سے 5 مزدوروں کی لاشیں اور 4 زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا۔ رات گئے تک کرین اور شاول کی مدد سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے کچھ مزدوروں کی حالت نازک ہے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پشاور میں مرکزی شاہراہ پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر طالب علم کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقتول طالب علم کے ماموں کی مدعیت میں تھانہ شرقی میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے مقتول سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی تھی، مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور اب بات کریں گے دادو میں کچے کے کاشتکاروں کے اندھے قتل کا معمہ 12 گھنٹوں میں حل کر لیا گیا۔ واقعے کی رپورٹ ہوتے ہی پولیس نے اصل قاتل گرفتار کر لیے۔ مقتول کاشتکار کی بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کی واردات انجام دی۔ گزشتہ رات زمین پر کام کرنے والے کاشتکار مظہر حسین کو گولیاں مار کر قتل کرنے کا معاملہ رپورٹ ہوا تھا۔ SSP دادو کی جانب سے واقعے کا فوری نوٹس لے کر قاتلوں کا سراغ لگانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ مقتول کے قتل میں اس کی بیوی اور رشتہ داروں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے مقتول کی بیوی کو دیگر 2 ملزمان کے ساتھ حراست میں لیا۔ واردات میں استعمال کی گئی گن اور کلہاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ شیخوپورہ میں سرگودا روڈ بائی پاس پر پولیس کے مبینہ مقابلے میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں زیر حراست ملزمان مارے گئے۔ ہلاک ملزمان دوران ڈکیتی خواتین سے زیادتی کرتے تھے، جن کی شناخت اور DNA بھی میچ ہوئے تھے۔ ملزمان نے 1 ماہ قبل دوران ڈکیتی 2 بہنوں سے زیادتی کی تھی۔ پولیس نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا صوبے بھر میں اسموک کے تدارک کے لیے تحریری حکم جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے تحریری حکم جاری کیا۔ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والوں کو 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ عدالت حکم میں کہا گیا ہے کہ شہر میں مزید ماوا کی جنگل لگائے جائیں، پرانے درختوں کو محفوظ کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ LD عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی منصوبہ شروع نہیں کرے گا اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے محکمہ ماحولیات سے بھی ہدایات لے گا۔ متعلقہ افسران دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔
سندھ میں لاکھوں سیلاب متاثرین اب بھی مدد کے منتظر۔ امریکہ کی جانب سے تعلیم، صحت اور پانی کی فراہمی میں معاونت، یو ایس ایڈ کی جانب سے تعلیم، پانی اور حفظان صحت کے شعبوں میں خاص طور پر مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے سندھ کا چوتھا دورہ کیا۔ ڈونلڈ بلوم نے آدم خان پنہارو میں 100ویں اسکول کا افتتاح کیا۔ امریکی سفیر نے خیرپور میں بنیادی صحت سہولت مرکز کا بھی دورہ کیا۔ یو ایس ایڈ کی مدد سے یہ بنیادی مرکز صحت 5 سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ یا دودھ پلانے والی ماؤں کو غذائی ضروریات کے متعلق مشورے، تشخیص اور علاج کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ امریکی امداد سے جیکب آباد کے رہائشیوں کے لیے پینے کے صاف پانی تک آسان رسائی بھی ممکن ہوئی۔ یہ منصوبہ پاک امریکہ گرین الائنس فریم ورک کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ منصوبے میں شہر میں کچرا جمع کرنے، صاف پانی کے فلٹر فعال کرنا شامل ہے۔ سابق وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز شریف سے برٹش پولیٹیکل کونسلر نے لاہور میں ملاقات کی۔ آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا۔ حمزہ شہباز نے کہا آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ سیاسی استحکام کے بغیر ملک کی معیشت پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو کھائی سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر ظفر اقبال ملک کا کہنا ہے کہ مسائل کی اصل ذمہ دار بیوروکریسی اور افسرشاہی نظام ہے۔ اگر سربراہان اور سیکٹریز نیک نیتی اور دیانتداری سے فرائض سر انجام دیں تو نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور کہیں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی، کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ پی آئی اے نے جدید ترین خصوصیات کا حامل برطانیہ سے پہلا ایئر بس 320 کا سیمولیٹر حاصل کر لیا۔ پی آئی اے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیمولیٹر حاصل کر کے ہوا بازوں کی ٹریننگ کے میدان میں برطانیہ اور یورپ کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ میں اس وقت پی آئی اے کے جدید ترین سیمولیٹر پر موجود ہوں۔ اس وقت ہم اسکردو ایئرپورٹ کے یہ مناظر دکھا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ سیمولیٹر کی مدد سے ہوا بازوں کو اڑان بھرنے، لینڈنگ کرنے اور دوران پرواز موسمی حالات سے نبرد آدما ہونے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ سیمولیٹر کی تنصیب سے نہ صرف پائلٹس کی تربیت پر خرچ ہونے والے ہزاروں ڈالر بچ سکیں گے۔ پہلے اس کے لیے آپ کو بیرون ملک جانا پڑتا تھا، وہاں پہ وقت بھی بہت زیادہ لگتا تھا اور کسی بھی طرح وعدہ لگتا تھا۔ برطانیہ سے خریدے گئے سیمولیٹر کی مالیت 90 لاکھ ڈالر ہے۔ یورپ اور برطانیہ کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ پی آئی اے کے پاس یہ سیمولیٹر نصب کیے گئے ہیں۔ جدید سیمولیٹر سے پی آئی اے کے کپتانوں کے علاوہ دیگر ایئر لائنز کے کپتانوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ چین کے کونسل جنرل نے APNS آفس کا دورہ کیا۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے عہدیداران نے ان کا استقبال کیا۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے دفتر کا پہلی بار دورہ کرنے والے پہلے چینی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ذریعے چین اور پاکستان کے عوام کو قریب آنے کا موقع ملا، جس سے روزگار اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہنا تھا کہ 2023 کے مالی سال میں پاکستان میں چین سے 432.7 ملین ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی، جو پاکستان میں آنے والی مجموعی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کا 30.9% ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے عوام کے روابط میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اوکاڑا میں ملائیشین ہائی کمشنر محمد اظہر نے گارڈن ٹاؤن میں ہیلتھ کیئر کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ ہائی کمشنر محمد اظہر مزلان کا اوکاڑا کا 2 روزہ دورہ۔ ملائیشین ہائی کمشنر نے اپنے دورہ اوکاڑا کے دوران گارڈن ٹاؤن میں فلاحی NGO کے زیر اہتمام ہیلتھ کیئر کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ ملائیشین ہائی کمشنر محمد اظہر مزلان کا میڈیا سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ ملائیشیا اور پاکستان میں کاروبار کرنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ You need to tell to the world this is what going on in Pakistan, that private sector is putting up their own effort, their own money to invest back in the community. And we are looking forward
for His Excellency's next visit. पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात से दोनों ममालिक तरक्की की राह पर गामजन होकर खुशहाली की तरफ बढ़ने में एक अच्छा इकदाम साबित हो सकता है। कैमरामैन उस्मान अली आदिल के साथ हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह, ARY न्यूज़, उकाड़ा।